سن 2005 میں عمرے کے لیے گئے کہ قاری بشیر احمد صدیق صاحب حرم پاک میں اس وقت 2005 میں 42 سال ہو گئے تھے. باب عثمان کے نیچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھایا کرتے. حضرت کی خدمت میں 8 بج کے 35 منٹ مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے. میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگی میاں کتنے دن ہو گئے؟ میں نے کہا 12 دن ہو گئے. کہنے لگے کچھ لے کے جا رہے ہو کہ خالی ہاتھ جا رہے ہو؟ میں نے کہا مدینے میں آئے کون سا پاگل خالی ہاتھ جاتا ہے؟ آپ فرمانے لگے شادی ہو گئی؟ میں نے کہا جی. کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا نہیں گھر والی بھی سے اللہ دینے والا ہے. کہنے لگے میاں مسجد نبی اس وقت رات کو عشاء کے بعد بند ہو جایا کرتی تھی. فرمانے لگے مسجد کھلی ہے یا حضور کے سامنے ور جا کے جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جا اور رحمت والے نبی کو کہہ دے اللہ سے مجھے بیٹی لے کے دے دو. دل میں آیا اللہ اکبر میری بھی خواہش بیٹے کی، گھر والی بھی خواہش بیٹے کی. جب میں حضرت کے پاس واپس آیا آپ نے اپنے گھر کے اندر ہمارا کھانا کیا. زیتون کے تیل کے اندر بکرے کی چاپیں بنا رکھی تھی. میرا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے مولوی صاحب یہ سفید بال میں نے کوئی دھوپ میں نہیں کیے. میرا تجربہ ہے تو بیٹی دل سے نہیں مانگ کے آیا تو بیٹی اوپر سے مانگ کے آیا. صبح فجر کی نماز پڑھ کے ذرا جھولی پھیلا کے کھڑے ہو جانا. میاں بیوی نے مشورہ کیا. خدا پاک کی قسم باب بھی ساتھ سے گئی اور میں ادھر سے باب السلام سے چلا گیا. جھولی پھیلا کے کھڑا ہوا. یہ بات میں عزیزوں بات 12 جون 2005 19 جون کی ہے. میں نے کہا قبلی والے بیٹی اللہ کے واسطے اللہ سے لے کے دے دو لیکن شرط یہ ہے جب بیٹی پیدا ہوئی 1.25 مہینے کے بعد سلام کرانے کے لیے لاؤں گا. خدا پاک کی قسم ہے 22 اگست کو اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا پتہ نہیں میرے عزیزوں 24 یا 25 اکتوبر کو حضور کے سامنے بیٹی کو لے کے کھڑا ہوا تھا. اس وقت سعودی حکومت کا قانون تھا 6 مہینے سے پہلے ویزا نہیں لگتا. میں دوسرے مہینے اللہ کے نبی کے روزے اللہ پہ چلا گیا. وہاں تو میرے بڑوں کو جھولی پھیلا کے کھڑے دیکھا اور جھولی کیوں نہ پھیلاؤ پڑھو قرآن سنو قرآن. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. میرے پاس آ کے توبہ نہ کرنا. پہلے میرے نبی کو جا کے سفارشی بنا کے لاؤ. میرا نبی تمہاری سفارش کرے گا تب میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تب میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. اب میرے عزیزوں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں پہلے مکے میں پھر مدینے میں. اللہ کرے پہلے مدینے جا پھر مکے میں آ. اب کیا کریں علماء اکرام نے فرما دیا اللہ غنی پہلے مکے میں جاؤ بیت اللہ کا طواف کرو احرام کی حالت میں رو کے دعا کرو یا اللہ میں مدینہ شریف جاؤں گا تیرے نبی کو جا کے اپنے دکھڑے سناؤں گا روزہ پر کو جا کے سلام و سلام پڑھوں گا. یا اللہ آپ اپنے نبی کے دل میں ڈال دو میں وہاں جا کے عرض کروں میری سفارش آپ کے آگے کر دے اور رحمت للعالمین کے روزہ پر چلے جاؤ اور جا کے میرے عزیزوں کہنا کملی والے اللہ سے دعائیں مانگ کے آیا ہوں یا اللہ دعا قبول فرما اور رحمت والے نبی کو روزہ پر میں ہماری طرف متوجہ فرما تاکہ ہم نے ڈالوں کا ہاتھ دے کہ کملی والا تیرے دربار میں ہماری سفارش کرتے. 2006 میں جانا ہوا. احد کے میدان میں کافی دیر بیٹھا رہا. میں نے 5-7 وہاں پہاڑ کے پتھر لے لیے. پاکستان واپس آیا. مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ میں نے ایک احد کا پتھر ان کی خدمت میں پیش کر دیا. میں نے کہا حضرت یہ لے لو. کہا کیا ہے؟ میں نے کہا احد کے پہاڑ کا پتھر ہے. ہاتھ روکا ہاتھیاں باندھ کر ہجکوں کے ساتھ رونے لگے. کہنے لگے مولانا مجھے آئے 6 مہینے ہو گئے جدائی میں لگی بھی تک آنسو نہیں رکا. یہ احد کا وہ پتھر ہے. یہ پتھر نے حضور سے کہا تھا کملی والے میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حضور نے فرمایا مجھے بھی تیرے سے پیار ہے. مولانا کتنا عرصہ ہوا؟ میں نے کہا 2-2.5 مہینے لے آئے. کہ اللہ تجھے توفیق دے میں جھولی پھیلا کے مانگوں. اللہ کے واسطے اس دفعہ جب تمہارے ہاتھ میں ڈالے تو یہ پتھر جا کے اسی میدان میں جا کے ڈالانا. خدا پاک کی قسم ہے میں 6 مہینے ہو گئے آ گیا میں جدائی برداشت نہیں کر سکتا. یہ احد کا پتھر کیسے جدائی برداشت کرے گا؟ شیخ موسیٰ خان بادی رحمت اللہ علیہ میدان احد میں چلے گئے. احد کے پہاڑوں کو دیکھ کے چیخیں مار کے رونا شروع کر دیا. وہ جامع شفیع والے ہمارے استاد احد کے
آ کے سجدوں میں پڑھ کے رونا شروع کر دیا اور وہ مانا لگے احد کے پہاڑ کاش تیری زبان اللہ تجھے دیتا تو مجھے بتاتا جب یہاں پیغمبر اپنے چچا کے ٹکڑوں پہ کھڑا رونا تھا حضور کا چہرہ کیسا لگ رہا تھا نبی کی آنکھ میں آنسو کیسا لگ رہا تھا نبی کے پیشانے کی چوڑائی کیسی تھی حضور کے ناک کی جو نوک تھی اس کی چمک کیسی تھی پیغمبر یہاں رو رو کے کیسے ہاتھ اٹھا رہا تھا کاش مجھے کوئی بتائے حضور کا حسن و جمال کیسا تھا جو آپ کے خدام کھڑے تھے اللہ کی قسم ہے موسیٰ باقی رو رو کے کہہ رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اور کے پتھروں سے آواز آئی موسیٰ آ جا ہمارے دامن میں آ کے بیٹھ جا ہم نے دیکھا اور تجھے بتائیں کہ کملی والے کا چہرہ کیسا تھا جنہیں پیلس جانے پیلس دیکھنے کا جسے مدینی برفباری دیکھنے کا شوق ہو اسے مدینہ دیکھنے کا کیا شوق آئے گا مدینہ کا یموت بالمدینہ فلیموت بہا اور لوگوں اگر تمہارا ارادہ بنے مدینے میں مرنے کا تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرو الہی ٹھنڈو عالم کی موت دے گا رئیس کندھا دیں گے اپنے کندھا دیں گے برائے کندھا دیں گے کہاں چھوڑ کے آئیں گے پتہ نہیں قبر پہ نمازی کے قدموں میں ملے گی پتہ نہیں بیٹی ان کے پڑوس میں ملے گی فرمایا لوگوں جب موت کا وقت قریب آ جائے ٹکٹ کٹا کے میرے مدینے میں آ کے بیٹھ جانا بھاگے یا روٹی ملے یا نہ ملے پانی ملے یا نہ ملے لسی ملے نہ ملے میرے مدینے کی موت اللہ سے مانگ لینا اللہ کی عزت کی قسم ہے جو مدینے میں مر کے جنت البقیع میں دفن ہو گیا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ قیامت تک میں محمد رسول اللہ کا پڑوسی بن گیا ہے اور پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر بڑا حق ہوتا ہے میرا پڑوسی کا میرے پہ حق سب سے بڑا یہ ہے میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا اپنے پڑوسی کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے دروازے پر من دق الباب اور دروازے پر انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے ڈاکٹر یہ تمہارے سکھر کے اندر ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب اللہ کیسے آج کر رہی ہے بڑی سختی درود شریف پڑھو یہ تمہارے سکھر کے اندر ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے فرمانے لگے میں ایک رات سویا ہوا تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بجی خواب میں نے رسیور کھا لیا خواب میں السلام علیکم وعلیکم السلام کہا بیٹے مجھے پہچانتے ہو میں نے کہا نہیں کہا میں تیری اپنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے روٹے کھڑے ہو گئے آنکھوں سے آنسو خواب میں آنے لگ گئے میں نے کہا اپنی جی آپ کہا بیٹے کیا ہم نے تیرا بگاڑا تو صرف حضور پر درود پڑھتا ہے آپ کی آل پہ نہیں پڑھتا میں نے کہا پھر آپ سکھلا دو فرمایا یوں پڑھا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری آنکھ کھل گئی میں اٹھ کے بیٹھا پھر میں نے درود شریف کا تمام شروع کر دیا جلدی گزرے تھے اسی طرح خواب آیا ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میں نے رسیور اٹھایا ماں عائشہ مسکرا کے فرمانے لگی ادھر درود شریف پڑھتا ہے ادھر فرشتہ تیرے منہ سے لے کے ہماری قبروں میں پہنچا دیتا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کم سے کم 100 مرتبہ وظیفہ بناؤ کم سے کم دل کے اندر 200 مرتبہ پڑھا کرو چلتے پھرتے پڑھا کرو اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرو بازاروں میں نکلو درود شریف پڑھو گھروں میں آؤ درود شریف پڑھو پرچون والی دکان پہ جاؤ درود شریف پڑھتے جاؤ سونا بیچو بھائی درود شریف پڑھ کے سنا دے ایک دفعہ میرے سے درود شریف سن لے کاروبار کرو درود شریف پڑھو کپڑے کے تاجروں درود شریف پڑھ کے کاروبار کرو ٹھیلنے والوں ٹھیلا چلاؤ درود شریف پڑھو رکشے والوں رکشہ چلاتے ہوئے موٹر سائیکل والوں دکان گھر آتے جاتے ہوئے درود شریف پڑھو اپنے گھر کی در دیوار کو اپنے محلے کو اپنے بازار کو اپنی دکان کو اپنے کاروبار کو اپنے یاروں کو اپنی سچوں کو اپنی بیلیوں کو اپنے بچوں کو اپنے وجود کے حصے کو اپنے کو اتنا درود شریف سناؤ خدا پاک کی قسم ہے
شریف پڑھتے جاتے ہو اور جن گلیوں میں درود شریف پڑھتے آتے ہو، آج نہیں تو کل اسی جامع مسجد میں اعلان ہوگا، فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیرا بھی گھر سے نکلے گا، بچوں میں بھی کوئی نہیں، ان گلیوں سے جنازہ جائے گا، مسجد میں اعلان ہوگا ملک صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، انصاری صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، رحمانی صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، ملک کا جنازہ گیا، پٹھان کا جنازہ گیا، خان کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جن گلیوں میں سے درود شریف پڑھتا گزرے گا، مسجد میں سے اعلان ہوگا ملک پٹھان کا جنازہ جا رہا ہے، اعلان کرنے والے کو تو وہ دیوار پکار پکار کے کہیں گے اے کفن سے چہرہ نکال کے دے، خان کا جنازہ بھی جا رہا، محمد کے غلام کا جنازہ جا رہا۔ درود شریف پڑھو، گھر میں برکت آ جائے گی، درود شریف پڑھو، مانجان میں برکت آئے گی، درود شریف پڑھ لو میرے عزیزو، اللہ پاک بگڑے کام بناوے گا۔ درود شریف پڑھو، مدینے جانے کا دل کرے، پکوڑے بیچنے والا درود شریف پڑھے، خدا پاک کی قسم ہے، کوئی میرے عزیزو بچوں کی کتابیں بیچنے والا، میرے عزیزو پاپڑ سلنٹی بیچنے والا، اگر اس کے پاس پیسہ کوئی نہیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دے، اللہ اکبر، پھر دیکھو جتنی محبت دل کے اندر آئے گی اتنی جلدی بلاوا آ جائے گا۔ خدا پاک کی قسم درود شریف تو بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ مولانا بنادر حسن صاحب کے رحمۃ اللہ نے فرمانے لگے، دہلی سے زکات لے کا سفر کر رہا تھا، راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، میں اپنی سواری کو روک کر سواری سے نیچے اترا، میں نے پانی تلاش کیا، مجھے کہیں پانی نظر نہ آیا، چند بچیاں عمر کی بچیاں، کوئی 4 سال کی، کوئی 5 سال کی، کوئی 6 سال کی کھیل رہی تھی، میں نے ایک بچی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹی پانی کہاں ملے گا؟ اس نے یوں کر کے اشارہ کیا، وہ سامنے گاؤں میں کنواں ہے، میں دوڑا دوڑا گیا، میں نے کنویں کو جا کر دیکھا پانی موجود تھا، رسی ڈول موجود کوئی نہیں، میں بڑا پریشان ہوا، پھر میں اس بچیوں کے پاس آ گیا جس بچی نے مجھے بتایا تھا، میں نے کہا بیٹی رسی کوئی نہیں، تو گھر سے دوپٹہ لے آ تاکہ میں ڈبہ ڈال کے پانی اوپر کھینچ لو۔ کہنے لگی بابا ڈبہ ہے، میں نے کہا ڈبہ بھی کوئی نہیں، کیا کرے گا، کیا پانی پی کے کلیجہ ٹھنڈا کرے گا، گرمی کی پیاس بجھائے گا؟ میں نے کہا نہیں نہیں میری بچی ذرا مجھے پانی پلا دے، بچی مجھے پانی ملا دے تاکہ میں وضو کر لوں۔ ورنہ کہتے 6 سال کی بچی نے میرا ہاتھ پکڑا، پانی کے کنویں میں جا کے لے کنویں کے پاس لے گئی، پانی بڑی گہرائی میں تھا، بسم اللہ پڑھی اور اس منہ میں 2-4 لفظ پڑھے، پانی کے اندر تھوک دیا، جیسے تھوک تہ میں جا کے گرا، پانی ٹھاٹے مارتا کناروں تک آ گیا۔ میں حیران پریشان، کیا ہوا؟ کہ میں نے جلدی جلدی وضو کیا، نماز پڑھی، وہ بچی پھر بچیوں میں کھیل رہی ہے، میں جلدی سے اس بچی کے پاس چلا گیا، جا کے پیروں پہ ہاتھ رکھ لیا، میں نے کہا بیٹی ہمارے پڑھنے پڑھانے میں، ہمارے ذکر اذکار میں، ہمارے لکھنے لکھانے میں، ہمارے تقوی پرہیزگاری کے اندر یہ اثر نہیں جو تیرے دھوپ میں اثر ہے، ہاتھوں سے کون سا عمل کرتی ہے، کون سا وظیفہ کرتی ہے؟ بچی ہاتھ چھڑائے، جان چھڑائے، میں جان نہ چھوڑوں، کہنے لگی بابا نہ کر امی مارے گی، حدوں سے پتہ لگ گیا، گھر کی باتیں باہر بتانا شروع کر دی، امی ناراض ہو جائے گی، واللہ فرمانے لگے بچی خدا کا واسطہ میں بوڑھے آدمی کی داڑھی کا خیال کر لے، میں تیرے پیروں پہ اپنے ہاتھ رکھتا ہوں، تو آج بتا دے 6 سال کی عمر میں کیا پڑتی ہے، تیرے دھوپ میں اتنی برکت ہے۔ عرصے کے بعد اسلام آباد کے اندر میری مرضی، میرا جسم کا نعرہ لگانے والوں کو میں تیرے دھوپ کی برکت بتاؤں گا۔ بچی کہنے لگی بابا 6 سال کی میری عمر ہے، نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں، روزہ میرے پہ فرض کوئی نہیں، زکات میرے پہ نہیں، کوئی تو عبادت ہوگی جو کرتی ہوگی، کہاں ایک عبادت مجھے یاد ہے، اب پتہ نہیں وہ عبادت ہے کیا ہے۔ میں جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جاتی ہوں، میری اماں مصلے پہ مجھے بٹھا دیتی ہے، چھوٹا سا دوپٹہ میرے سر پہ رکھ کر ایک تسبیح میرے ہاتھ میں پکڑاتی ہے اور کہتی بیٹی پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم ہے جب تک میں 1000 مرتبہ درود پاک نہ پڑھ لوں میری ماں مجھے بستر پہ ہٹانے دیتی ہے۔ ہم نے میرے عزیزو حلیم پکایا، ہم نے نیازیں پکائی، ہم نے 12 ربیع الاول کو گلیوں کو سجایا، ہم نے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جلوس کے اندر شمولیت کی، لیکن میرے عزیزو جس نے مدینے میں جا کے بھی درود نہ پڑھا وہ ٹنڈو آدم میں کیسے پڑھے گا؟ من دق الباب، اندر آ جاؤں، کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے اندر فرشتوں سے زیادہ، حتیٰ کہ جبرائیل سے زیادہ سب سے بڑا حیا
حضرت فسانہ گرفتار ہو کے آئی حاتم طائی کی بیٹی حضور علیہ السلام کی مسجد میں. آپ نے غیرت کی بات بتا رہا ہوں، حیا کی. آپ نے فرمایا فسانہ کلمہ پڑھ لے. وہ کہنے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ بیٹی تجھے فاطمہ کے گھر رکھوں گا، اس کو تیری بہن بنے گی، محمد تیرا ابا بنے گا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ. 3 دن تک یہی بات رہی. سیدہ کے گھر سے روٹی آتی رہی. حضور روزانہ کہتے رہے اگر تو کہے تیرے سر پہ ہاتھ رکھو کلمہ پڑھ لے، مگر میں نے کوئی نہیں پڑھا. امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دل فرمایا فسانہ بتا کیا کرتی ہے؟ کہنے لگی مجھے دیش میں میرے گھر والوں کے پاس چھوڑ دو. آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے جو اسے باحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آئے؟ 4 صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ بھی سر انجام دیں گے. حضرت فسانہ کو مسجد نبی سے لے کے نکلنے لگے. رحمت والے نبی نے چاروں کو بلا لیا. فرمایا تمہارے ایمان میں شک کوئی نہیں، تمہارے تقوی پرہیزگاری میں شک کوئی نہیں، تمہاری غیرت ایمانی میں شک کوئی نہیں، لیکن دیکھنا ایک اور ذات جا رہی ہے خدا کے واسطے، اس کی جوتی پر بھی لگا نہ ڈالنا، محمد کی نبوت والی پگڑی پر انگلی اٹھ جائے گی. تم تو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے گھروں کو چلی گئی. کیا پتا ابھی تک حضور کے ہاتھ سے آنسو کی خوشبو آگے نہیں. دائیں دیکھتے ہو کہ ابو بکر روتا ہوگا، پھر اور دیکھتے اوپر روتا ہوگا. کیا ہو رہا ہے؟ جن کے لیے میں سجدوں میں رو رو کے آیا، جن کے لیے پیٹ میں پتھر باندھ کے آیا، جن کے لیے اتنا خون نکلا میری جوتی کا تلوا بھی رنگین ہو گیا، میری بچیوں کو طلاق کے دی گئی. سیدہ فاطمہ کے منہ پر ابو جہل نے تھپڑ مارا، سیدہ زینب کی سواری کو مار کر نیچے سیدہ زینب کو گرا دیا. سیدہ ابی طالب کی گاٹی میں نبی کی 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ بیوی سمیت اللہ اکبر درختوں کے پیلے پتے چبا چبا کے گزارا کیا. آج اس بیٹی کے لیے پردے کے لیے رو کے گیا، نوجوان ہو کے گیا. آج اس بیٹی نے حضور کی ایمان کی غیرت کا جنازہ نکال دیا. بتاؤ کل حضور کے روزے میں کیا نصیب ہوتا ہوگا؟ حضرت فسانہ عدی بن حاتم طائی کے بیٹے کے پاس پہنچ گئی. یہ بھی ایک دفعہ مدینے میں آیا تھا عدی بن حاتم، آپ مسلمان ہو. حضرت حسین کی خدمت میں آئے، کہنے لگے پتہ ہے میرا دادا کون ہے؟ میرا دادا حاتم طائی ہے. انہوں نے کہا اچھا. سخاوت اس کی بڑی مشہور ہے، بڑا سخی تھا. کہ میرے دادے کے دینے کے 10 دروازے، 10 دروازوں پہ بیٹھ کے شراب دیا کرتا، کہیں سے پیسہ، کہیں سے کپڑا، کہیں سے روٹی، کہیں سے مکان دیا کرتا، 10 دروازوں سے سخاوت کیا کرتا. حضرت حسین ہنس رہے ہیں. عدی بن حاتم کہنے لگے، حاتم طائی کا پوتا کہنے لگا کیوں ہنس رہے، کیا بات ہے؟ پوتا کہنے لگا کیوں ہنس رہے، کیا بات ہے؟ کہ یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ ساحل کو 10 دروازوں پہ ڈک کے کھانا پڑے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو. عدی بن حاتم طائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت حسین حضور کے روزے پہ لے گئے. کہ تیرا دادا بھی بڑا سخی تھا، میرے نانے کی بھی سخاوت سن لے. تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، کسی دروازے سے کچھ ملتا، کسی دروازے سے کچھ ملتا. 10 دروازوں سے ملنے کے بعد حاجت مند کی حاجت پوری نہ ہوتی، سائل کا سوال پورا نہ ہوتا. میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے، اس کے دینے کا ایک ہی دروازہ تھا. ضرورت پر پہلی مرتبہ آ کر اس دروازے پہ جھولی پھیلاتا، پہلی مرتبہ اتنا نواز دیا جاتا کہ موت تک کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. عدی بن حاتم کے پاس حضرت فسانہ بن حاتم پہنچ گئی. عدی بن حاتم نے پگڑیوں والے ٹوپی والوں کو دیکھ کر منہ میں انگلیاں دے لی. کہنے لگی ہائے مر گئی، لٹ گئی، باپ کی غیرت کا جنازہ نکل گیا، بچی نہیں ہوگی. عدی کے دل کے اندر خیالات. فسانہ نے کہا خبردار، چپ کر کہا بھائی مندی کے تقاضے سارے توڑ دوں گی اگر غلامہ نے محمد کی طرف میری ہاتھ سے دے گا. انہوں نے کہا خیر تو ہے، میں تیرا بھائی ہے. کہا اللہ اکبر، تو بھائی، تو ماں کے پیٹ سے آیا، تو بھائی، بھائی ہونے کا ماں نے بتایا، یہ بھائی، ان کے بھائی ہونے کا آمنہ کے لال نے بتایا. عدی بن حاتم
باتی کہنے لگا کون سے دربار میں سے آئی؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے کہنے لگی آپ مجھے بتلاؤ اور تو میں نے اس دربار میں دیکھا کچھ نہیں، کاش میرا ابا زندہ ہوتا، ایک طرف میں اپنے ابا کو کھڑی کرتی، ایک طرف میں فاطمہ کے ابا کو کھڑی کرتی، درمیان میں کھڑی ہو جاتی، میں لوگ کہتے دنیا کہتے فسانہ دیکھ کس کی آنکھ میں زیادہ غیرت ہے، کبھی میں اپنے باپ کو دیکھتی، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھتی، بلال چھلانگ مار کے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتی، لوگ پوچھتے باپ کو کیوں چھوڑ کے آ گئی؟ کہ باپ اپنی جگہ، بیٹی اپنی جگہ، لیکن میرے باپ کو دیکھا اس کی آنکھ میں مجھے غیرت اتنی نظر آئی جتنی آمنہ کے لال کی آنکھ میں غیرت نظر آئی ہے۔ کافی لوگ کے کہہ رہے ہیں یا تو مسلمان کہہ رہے ہیں کون سا دین؟ کل ایک بھائی انٹرویو دے رہا تھا، کہنے لگا خبردار مجھے میری بہن کو روکنے کا کوئی نہیں، اینکر کہہ رہا تھا جا مرضی جائے گا جا مرضی چلی جائے کہ جس مرضی کیا کہ جسم فروغ کر دے گا کر دے، ڈینگی وائرس کا ہے تو اور کیا ہے؟ حضور اپنی بیٹی کو دروازے پہ لینے گئے، من دق الباب اور انا محمد الرسول اللہ، سبھی بیٹی کے دروازے پہ باپ نہیں آ رہا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیر حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، واہ جی صاحب تو نے اپنے پیر کا انتخاب بھی کیسے کیا؟ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا اتنا باحیاتہ کردار بغیرت آدمی تھا، اتنی عزت تھی، اتنا باغیرت تھا، اتنی غیرت تھی، فرمایا ساری زندگی بہن کو بھی آنکھیں کر کے یوں نہیں دیکھا، اگر مجلس کے اندر عورتوں کے اندر بہن بٹھا دیتے اور کہتے رائے پوری اپنی بہن کو تلاش کر تیری بہن کون سی ہے، رائے پوری شرما کے کہتے اللہ کی قسم نہیں پتہ لگے گا، بہن کو میں اس کے چہرے سے نہیں پہچانتا، میں اس کی آواز سے پہچانوں گا۔ دارالعلوم دیوبند میں اسی رائے پوری نے داخلہ لیا، فرمایا او لوگو ہم نے جب قرآن پاک پڑھا ہم گھر سے نکلے ہمارے پاس توڑنے کے لیے چادر نہ تھی، دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمیں روٹی ملی لیکن بستر نہ ملا، فرمانے لگے دارالعلوم دیوبند کی گلی میں آ گیا، اللہ مجھے کوئی لیڑا مل جائے کوئی مجھے چادر مل جائے، دارالعلوم دیوبند کی گلی میں کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اس ڈھیر کے اوپر پرانی چادر سوراخوں والی پڑی تھی، اللہ کی عزت کی قسم ہے طالب علمی دور کے اندر گرمی میں وہ چادر بچھا لیتا سردی میں اوڑھ لیتا، خدائے پاک کی قسم ہے کہ مجھے کچرے سے چادر ملی، عبدالقادر رائے پوری نے 15 سال اس میں گزار دیے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اٹھاؤ 18واں پارہ، اللہ غیر ایمان والوں سے تو کلام ہی نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو بے شک اپنا گھر ہو یا چاہتے تائے کا ہو، بہن کا گھر ہو، سسرال ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، جب تک دروازے پہ کھڑے ہو کے کھبورا نہ مار لو، جب تک دروازے پہ کھڑے ہو کے کھانسی نہ کر لو، جب تک دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک نہ دے لو، اپنی لاٹھی دروازے پر مار کر اندر آنے کا اشارہ نہ دے لو، گھنٹی بجا دو، جب تک اندر سے جواب نہ آوے خبردار اندر جانے کی اجازت نہیں، پتہ نہیں تیری بیٹی کا سر کھلا ہوا نہ ہو، تیری بہن کا سینہ کھلا ہوا نہ ہو، تیری ماں کے سر سے دوپٹہ نہ اترا ہوا ہو، تو درود شریف پڑھتا آیا، سبحان اللہ والحمدللہ کلمہ پڑھتا آیا، استغفار کرتا آیا، تو گناہوں سے معافی مانگتا آیا، گھر آ جائے ان چیزوں پر جن چیزوں پہ شریعت نے پردہ ڈالا، اچانک تیری نگاہ پڑ گئی تیری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اپنا گھر ہو، سرور کائنات سے بڑا تو غیرت والا کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پکڑی پردے والی کوئی نہیں، بیٹی کے گھر کا جا کے دروازہ بجایا، ابو کیا بات ہے، سنیو میری بہنوں توجہ طلب بات ہے، تمہارے لیے تمہارا پردیس سے بھائی آگے کچھ کہہ کے جا رہا ہے، اللہ غنی، سیدہ فاطمہ جی ابو جی اندر آ جائیے، حضور اندر آئے، فرمائے بیٹی میرے پاس وقت کرنے
جلدی کر، ابا کہاں کہ بڑے دنوں کے لے کے نہیں آئی، باپ کا بیڑا تیرے قدموں کو ترس رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں، جب گھر تمہیں کھانے کو دوڑے، جب گھر کے اندر تمہیں اپنی یاد آنے لگے، مرا ہوا باپ یاد آنے لگے، تو خدا را سسرال سے بہن کو بلا لیا کرو۔ خدا پاک کی قسم ہے، اس بجری نمانی کے چہرے میں کبھی تمہیں ماں نظر آئے گی، کبھی تمہیں باپ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، بہن کا چہرہ دیکھ کے پڑھ لیا کرو، میری بہن کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ بہن کو دینے کے لیے بیوی کو نہ استعمال کیا کرو، بلکہ اس انداز سے دو تمہاری گھر والی کو بھی پتہ نہ لگے اور تمہاری بہن کا بھرم بھی بچ جائے۔ اگر پتہ لگے بہن کی 4 بیٹیاں جوان ہو گئی، اپنے بچوں کے پیروں پہ پگڑی رکھ کر اپنی بھانجیوں کے گھر کو آباد کر لو، ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگا لو۔ خدا پاک کی قسم ہے، اب تو حالت یہ آ گئی، بھائی کے بچے جوان ہو کے ٹنڈے آدم میں آ گئے، بہن گاؤں کے اندر کوٹ بلاڑی کے اندر کپڑے سی کے گزارا کر رہی ہے۔ تو اس سے کہہ رہے مجھے مشورہ دے، بیٹی کا رشتہ دیکھنا ہے۔ کہہ دیا تیری 4 بہن تھی بھانجیاں، تیری بہن کی بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ کہتا میرا بہار کوئی نہیں، کہ وہ بیمار ہوگی، رشتہ کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ کہتا جاؤ اس کو پیغام دے دو، سونے کا سیٹ دے دوں گا، جاؤ اس کو پیغام دے دو، جہیز دے دوں گا۔ خدا پاک کی قسم، یہاں کا رئیس زیادہ جو بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے پاس چلے جاؤ، فلانے کی دھیانی کی شادی ہے، اتنا پیسہ تو یہ بھی دے دے گا، مسجد کے نمازی اکٹھے کر کے روٹی کا سامان دے دیں گے۔ بھائی ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے گوارے بیٹے کو گاڑی میں بٹھا، 2 گواہ لے جا اور جا کے بہن کا دروازہ کھٹکھٹا، بہن باہر آ کر تمہیں دیکھ کے رونے لگ جائے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سینے سے لگا کر اس کے آنسوؤں کو صاف کر، روتی کیوں ہے؟ باپ نہیں، باپ کی جگہ بھائی تو تیرا زندہ ہے۔ کہاں میری بیٹیاں، کہاں میری بھانجیاں؟ خدا پاک کی قسم ہے، ایک بھانجی کا ہاتھ پکڑ لے، اپنے بیٹے کو پاس بٹھا دے، محلے کے مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کر حکمین کی رقم بھی جیب سے دے کر، جس کپڑوں میں تیری بھانجی گھر میں برتن دھو رہی تھی، اسی کپڑوں میں رخصت کر کے ڈولی میں بٹھا کے اپنے گھر لے آ۔ مجھے نہیں پتا ٹنڈو کھاپ کے، ٹنڈو آدم کے غیرت ور ضمیر ہو، پتہ نہیں تمہاری غیرت کا جنازہ نکلے گا یا تمہاری غیرت کا جنازہ بچے گا، پتہ نہیں تمہاری نام کا ڈہیا بچے گی، لیکن ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر بہن کو ہنسا کے اس کے آنسوؤں کو اپنی جھولی میں لے کے آئے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، گاڑی تیرے دروازے پہ بعد میں رکے گی، اس سے پہلے فرشتہ گنبد خضرا والے کا سلام لے کے آ جائے گا۔ آج ہمارے اندر میرا دل اور جس کی کمزوری ہے، آج ہم نے قرابت داری کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نے قبیلہ حنین پر چڑھائی کر دی، وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا کے لے آئے، یا فدیہ دے دو یا کلمہ پڑھ لو۔ حنین کے سردار سارے چندہ اکٹھے کرنے کے لیے جمع ہو گئے، ہر گھر کے جن میں اتنا پیسہ لگ گیا کہ ہم نے اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے آنا ہے۔ سیدہ حلیمہ جب انصار میں رحمت والے نبی کو اماں آمنہ کی گود سے لے کے آئی، تو اماں حلیمہ کے گھر کے اندر ایک بچی تھی جس کا نام حضرت شیمہ تھا۔ حضرت شیمہ جوان ہو گئی، ان کی شادی حنین کے قبیلے میں ہو گئی۔ یہ وہی شیمہ ہے جو روزانہ ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی تھی، اماں ایک دن میں عید میرا جھولی میں دے دے۔ اماں کہتی کیا کرے گی؟ کہ مجھے بنو سعد کی مائیاں، بنو سعد کی سہیلیاں تانے دیتی ہیں، تیری گود اس قابل نہیں کہ تیرے ویر تیری گود میں آئے۔ ایک دن ماں حلیمہ کو بیٹی کی گود میں ترس آ گیا، حضرت شیمہ کی گود میں حضور کو بٹھا دیا۔ اماں شیمہ اچھلتی ہوئی بنو سعد کی گلیوں میں نکلی اور سہیلیوں کے پاس پہنچ کر حضور کے چہرہ انور سے اپنا دوپٹہ اٹھا دیا۔ وہ جن عورتوں نے، جن سہیلیوں نے بچے گود میں اٹھائے ہوئے تھے، حضور کا چہرہ دیکھ کے شیشے مار کے رونا شروع کر دیا اور اپنے بھائیوں کو لے کے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں شیمہ بات دے کے کہنے لگی، او میری سہیلیوں، تمہیں کیا ہوا؟ میرے بھائی نے تمہیں کیا کہہ دیا؟ میں نے تمہیں کون سی گالی دے دی؟ تم اپنے ویروں کو گودی میں لے کے بھاگ رہی ہو۔ اللہ اکبر، سہیلیاں دوڑ بھی رہی تھی اور کہتی شیمہ، جس جگہ تیرا ویر آ کے کھڑا ہو جائے اس جگہ دنیا کے ویروں کا کام ختم ہو گیا۔
ماں شیما حضور کو گود میں لیتی، پھر اچھال اچھال کے کہتی یا ربی ادخلنا محمدا. اب مکے کے سردار حضرت شیما کے دروازے پر آئے. دروازہ بجا کون؟ کہ سرداران حنین. کیا ہوئے ہو؟ کہ شیما تجھے پتہ نہیں محمد کے صحابی ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے. ماں شیما دروازہ پکڑ کے کھڑی کی کھڑی رہ گئی. وہ بچپن کی یاد تازہ ہوئی. کہنے لگی کون؟ محمد جو مکے میں آیا. کون محمد؟ جو یتیم آیا. اس کی یتیموں کو دیکھ کر عرش والے نے کہا الم یجدک یتیما فآویٰ. آپ نہ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا. آپ نہ بتا کیا چاہتی ہے، جو چاہے گی اس سے بڑھ کر تیرے بیٹے کو دوں گا. اے آمنہ اللہ اکبر. لوگ کہیں گے آنکھیں کتنی پیاری، لوگ کہیں گے چہرہ کتنا پیارا. اللہ کہہ رہا ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا. خدا عبداللہ ٹنڈے آدم والوں کو نبی کی سیرت سنا کے آجا. خدا پاک کی قسم ہے، کوئی حضور کی تعریف کسی جملے میں کرے گا، کوئی کسی شاعری میں کرے گا، کوئی کسی انداز میں کرے گا. آج اس فقیر سے بھی تعریف لے کے چلے جاؤ. چھوٹا کو بڑی بات کر کے جا رہا ہوں. تو نبی الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا. با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا. تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا. سا کہنے لگا ساتھی بے سما آ گیا. جیو کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا. ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا. ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا. تا کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا. سال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا. را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا. سا کہنے لگا زمین و آسمان کا مہمان بن کر آ گیا. سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا. شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا. سون کہنے لگا صادق الامین آ گیا. سو کہنے لگا صابین جنت آ گیا. تو کہنے لگا طاہا کی سیرت والا آ گیا. سو کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا. عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا. عین کہنے لگا غلاموں کو تعلیم دلوانے والا آ گیا. خواہ کہنے لگا فخر تبلہ کائنات آ گیا. آپ کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا. رام کہنے لگا کائنات کا محمد آ گیا. رام کہنے لگا لطف و عنایت کا محمد آ گیا. بیم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا. نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا. تو کہنے لگا مجھے تخلیق کائنات آ گیا. آ کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا. یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. اللہ یہ شیبہ کون؟ محمد. کہنا تو ہم کوئی نہیں جانتے، واسطہ ہی کوئی نہیں پڑا. کہنے لگے ایک مشورہ تو عمل کرو گے؟ کہا کیا؟ کہ اگر تو محمد وہی ہے جس کو گود میں لے کے میرے لوریاں دی، پھر ایک دفعہ مدینے مجھے لے جاؤ. اگر ہوگا تو پھر پیسہ نہیں، ایسا رو کے نہیں کھاؤں گی تمہارا کام پڑ جائے. انہوں نے کہا بی بی جب پیسہ نہ لگے اس سے اچھی کیا بات ہے. بھائی شیما کو لے کے حنین کے سردار مدینے پہنچے. گوٹھ گراڑی سے پہلی مرتبہ کوئی عورت شہر کے اندر آئے نا، وہ گاڑیوں کے ہارن سے بھی ڈرتی ہے. جانا اس نے یہاں علاقے کی بڑی عمارتیں دیکھ کے ادھر کو چلی جاتی ہے، دیکھ ادھر نہیں ہوتی ہے ادھر. بھائی شیما دیکھ رہی ہے اور اپنی ناک کی نتھوں کو کھلا رہی ہے. کہنے لگی او حنین کے سرداروں خبردار، کسی سے نہ پوچھنا وہ کہاں ہے. ان کی خوشبو مجھے بتلا رہی ہے یہ وہی ویر ہے جسے گودی میں اٹھا کے جس کے سینوں کو سوکھا کرنی تھی. یہ وہی ویر ہے جس کو گود میں اٹھا کے اتارا کرنی تھی. میری مکھی میں سے کئی کے دل تک خوشبو آیا کرتی تھی. یہ وہی ویر ہے جس کو میں یوں گود میں لے کے دبایا کرتی تھی. کئی مرتبہ ہاتھ پانی سے دونوں خوشبو نہ جایا کرتی تھی. شیما کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا بھائی کہاں بیٹھا ہے. میں شیما مسجد نبی میں کبھی نہ آئی، مسجد نبی کی گلی کے اندر آ گئی. رحمت والے نبی کو دیکھا، اللہ اکبر، فتوحات ہو چکی تھی. صحابہ پہرے دار بن کر دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، تلواروں میں تلواریں ڈال کر صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے. میں شیما نے یوں کر کے اوپر اپنے پنجوں کو اٹھا کے دیکھا، حضور کے چہرہ انور پہ نظر پڑی. حنین کے سرداروں سے کہنے لگی وہ میرا ویر ہے، وہی میرا ویر ہے. ادھر کو کیا ہوا تھا مسجد نبوی کی
طرف جا رہی تھی، صحابہ کی تلواروں سے جا کے ماں شیما یوں کر کے ٹکرائی. صحابہ کہنے لگے پتہ نہیں کون آ گیا. ابا شیما کو تلواروں کی دستی سے یوں پیچھے دھکا دے دیا. آئے ماں شیما سے رات آ گیا. صحابہ کرام کی تلواریں پکڑ کے یوں مرے پھینک دی. کہنے لگی خلو سبیلی وعلموا ان اختی نبیکم. اللہ اکبر. قیامت تو نہیں آ گئی کہ بھائیوں کے پاس بہنوں کو جانے سے روک دیا گیا ہے. یہ بھی تو قیامت نہیں تو کیا ہے. بہن بڑے مان سے آئی, بیگ ادھر پھینکا, بچے کو گود سے اتارا, کہنے لگی میرا بھائی کہاں ہے, بھائی کہاں ہے. بھابی نے کہہ دیا دیر سے آئے تھے, وہ سو رہے تھے, وہ جو گھر سے مال لے کے چلی تھی سارے کے سارے ٹوٹ گئے. اور جوانوں کبھی ماں یاد مری ہوئی آ جائے بہن کو فون کر لیا کرو, کبھی باپ یاد آ جائے بہن بھائی کو فون کر کے ملنے چلے جایا کرو. اللہ اکبر. اتنی دکھیاری زندگی آ گئی, اللہ ایسا بھیانک زمانہ آ گیا. پروردگار عالم بھائی بھائی کو لے کے عدالت کے اندر کھڑا ہوا ہے, بہن کی عزت کا جنازہ نکالنا ہے. اور لوگوں اس سے بڑی اور قیامت کیا ہوگی. اللہ ولی خدا کے واسطے ایسا نہ کرو. دیکھو ایک بہن بھائی کا پیار مسجد نبوی میں اللہ اکبر چیخ کے کہنے لگی یہ نوبت کب آ گئی کہ بہنوں کے دربار بھائیوں کے دربار میں بہنوں کو جانے سے روک دیا گیا. اب شیما کھڑی ہے, صحابہ کہنے لگے کون سی بہن, وہ تو اکیلا ہی اکیلا آیا. سائے پسند نہ آئے پروردگار کو, بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. یہ تو اکیلا نہ بہن نہ کوئی بھائی. اللہ اکبر. کان میں کہنے لگی جاؤ اس سے کہ بہن آئی ہے. صحابہ دوڑے گئے, حسلوں کی بہن کھڑی ہے, تمہیں پتا نہ ابا نہ ابا نہ بہن نہ بھائی, وہ کہ ایسے ہی بڑھ کے مار رہی ہے. وہ کہہ رہے میری بہن کوئی نہیں. سنو, بھائی شیما نے یوں کر کے آستین چڑھائی, کہنے لگی یہ دیکھ رہے ہو کہ اسی کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان ہے. ایک مرتبہ گود میں لے کے گود میں میرے منہ سے شرکیہ جملہ نکل گیا تھا. بوڑھے میں اتنا غصہ آیا, یہاں میرے دانتوں سے اپنے دانتوں سے میرا ماس دبا لیا, میں نے معافی نہیں مانگی, میرا کوئی اپنے حصہ نہیں چھوڑا. اسے جا کے کہے یا ربی ابقل انا کی لوری کھڑی ہو کے سناؤ, نہ پتہ لگے گا بہن آئی یا دانتوں کے نشان دکھاؤ. صحابی چیخے مارتا حضور کی خدمت میں گیا, یا رسول اللہ بچپن کی آپ کے دانتوں کی نشانی لے کے آئی, کبھی بھی نہ پہچانے کار میں کہہ دینا یا ابتلنا محمدا. جب صحابی نے سنی اللہ اکبر آنکھیں بند کر لی, موٹے موٹے آنسو سامنے گرنے لگے, کہنے لگے میرا مشفق گھرانہ کہاں ہے. اللہ اکبر. کب وہ بہن کھڑی ہے اتنی تیزی سے چلے, نبوت والی چادر کی قدموں میں آ کے گر گئی. حضرت شیما کو دیکھ کے کہا تو حلیمہ کی بیٹی, تیرے ابے کا نام حارث ہے, تیرے بھائی کا نام عبداللہ ہے, مجھے پہچانتی ہو کہ محبت ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں, کملی والے تو ہمیں پہچانتا ہے کہ نہیں. خدا پاک کی قسم ہے میرا سر کہتے ہیں نبوت نے وہاں کھڑے ہو کے جو جملے ارشاد فرمائے, اور بہنوں کی بغاوت کرنا چھوڑ دو, بہنوں سے ناراض ہو تو توبہ کر کے جانا. رحمت والے نبی نے مسجد نبی میں جتنے صحابہ موجود تھے شیما آئی ہے, یہ اس بات کی بیٹی آئی جو اس کو اللہ اکبر جو مدینے مکے میں آئی تھی, یہ اس بات کی بیٹی آئی. مجھے ہر کوئی یتیم سمجھ کے چھوڑ گیا, اس کی ماں مجھے رحمت للعالمین سمجھ کے گودی میں لے گئی تھی. صحابہ کہتے ہیں پیار کا نیا انداز. بہن کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لائے, مصلی پہ بٹھا دیا. خیر تو ہے کیوں آئی, مجھے بلایا ہوتا میں تیرے دروازے پر آتا. کہنے لگی میرا اپنے لیے نہیں آئی, یہ باہر جو سردار کھڑے ہیں یہ اپنے اپنے قیدی چھڑانے کے لیے آئے, چندہ لینے آئے تھے. میں نے کہا اگر وہ میرا ویر ہے تو مجھے لے جانا, میں جا کے جھولی پہناؤں گی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بنانے والا, وہ اپنے برائے کا غم کھانے والا. یہی تو غم تھا. اللہ اکبر. بہن شیما جھولی پھیلا کے کھڑی ہو گئی, بیٹھ گئی, اور اس صحابہ کہتے حضور کے کندھے کے پاس اپنی ٹھوڑی کی اور کان میں کہنے لگی بھائی لینا دینا تو مقدروں کا, لیکن آج بہن کی جھولی کی لاج رکھنا. اگر تو نے خالی جھولی بھیج دیا تو قیامت کی صبح تک بھائیوں کے دروازوں سے میں نے دھکے کھاتی رہے گی.
بیٹھ گیا. بعض روایت میں آیا کہ اب تو میں جو قیدی تھے وہ صحابہ میں تقسیم کر چکا, کل ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا, اس وقت دروازے پہ کھڑے ہو جانا. اور بعض جگہ نقد حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے صحابہ کو بلایا, ابو بکر آپ بھی آ جاؤ, عمر عثمان علی آپ بھی آ جاؤ, ابو ذر آپ بھی آ جاؤ, سعد سعید آپ بھی آ جاؤ, ابو ذر غفاری مقداد بن اسود آپ بھی آ جاؤ, معاویہ آپ بھی آ جاؤ. رحمت والا نبی آنسو کے ساتھ صحابہ سے مخاطب ہے اور فرما رہے او میرے صحابہ, بیل دروازے پر آئی ہے, اگر آج مان ٹوٹ گیا قیامت تک روٹی قبروں میں چلی جائے گی. بتاؤ محمد مان بڑھائے یا مان توڑے؟ مسجد نبی چیخ و پکار سے گونج اٹھی, یا رسول اللہ حکم کیجئے, کہا تو تمہیں غلام دے دیے, اگر بیل کی لاج رکھنا چاہتے ہو, میں محمد کا مان بڑھانا چاہتے ہو تو غلام واپس کر دو, بیل کی جولی میں ڈال دو. اللہ کی عزت کی قسم ہے, آسمان دنیا نے نظارہ دیکھا, مسجد نبی میں صحابہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے کہ محمد غلام دور کی بات ہے, ہم نے تو اپنے جسم کے ٹکڑے بھی تیرے پر قربان کرنے کا سوچ لیا. یہ آزادی نہیں تو اور کیا ہے جو تم آزادی میری بیٹی اسلام آباد کے روڈوں پر مانگ رہی ہو؟ یہ آزادی نہیں, یہ آوارگی ہے. اسلام آزادی کی اجازت دیتا ہے, آوارگی کی اجازت اسلام تو کیا ہر غیرت مند مرد اور کوئی نہیں دیتا ہے. بیٹی کے دروازے پر چل بیٹی, یا تو شور گھر سے نکلا, سنو شور گھر سے نکلا, بیوی شور کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آئے گی, کوئی پتہ نہیں کہاں. اچھا سبزی لانے کے لیے آپ سے جانا پڑے گی, بازار جانے کے لیے آپ کی محنت کرنا پڑے گی. سیدہ فاطمہ حضور لینے آئے, کہنے کہ ابا کان میں بات کہوں. کہا کیا؟ ابا جب آپ نے ڈولی میں بٹھایا تھا کان میں ایک بات کہی تھی. کیا بات؟ کہ اب تک تو میرے گھر میں تھی, تیرے پر اختیار میرا تھا, اب تو علی کے گھر جا رہی ہے, بیٹی مرضی میری نہیں, علی کی چلے گی, اس کی بغیر اجازت کے قدم نہ اٹھانا. اب ابا بتا, تو نبیوں میں رحمت للعالمین ہے, وہ میرے سر کا سردار تاج ہے, تیری مانو اس کی مانو. حضور چہرہ دیکھ کے مسکرائے فرمانے لگے فاطمہ تیرا ابا محمد تیرے سے یہی امید رکھتا تھا. حضور بیٹھ گئے, اتنی دیر میں حضرت علی آئے. فاطمہ ہوا ہے؟ جی, اس لیے مجھے لینے کے لیے آئے. کیوں نہیں گئی؟ علی تیرا اقتدار تھا. حضرت علی چیخ نکلی, کہنے لگے فاطمہ کیا کر دیا؟ ان کو بٹھا دیا, کہیں ایمان نہ چلا جائے. علی انہی کا سبب ہے. علی آ گئے, مرحبا میرے داماد آئے. علی آ گئے, یہ اللہ کے نبی اجازت ہو 2-4 دن کے لیے بیٹی کو لے جاؤں؟ اللہ کے نبی میری اجازت؟ کہاں اگر اور کوئی بغیر اجازت کے نکل گئی قیامت کی صبح تک میری پاک پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگ جائیں گی. میں اپنی بیٹی کی زندگی کو مثال بتانا ہے. حضور دروازے سے باہر نکلے, سیدہ فاطمہ پیچھے انگڑ کے اندر کی طرف دیکھ کے کہنے لگی مجھے اپنے پیچھے چلانا گستاخی ہے, لیکن کیا کروں, پردہ بھی تو بچانا ہے. حضرت سے کہنے لگی دیکھ کے جانا, میں پردے میں ہوں, جہاں میرا باپ زمین پہ قدم رکھے نا مجھے بتانا, تاکہ باپ کے قدم کے اوپر اپنا قدم رکھو, اور جہاں میرا قدم ہو اس کے اوپر تو اپنا قدم رکھ دینا. حضرت کہنے لگے فاطمہ خیر کوئی کیا باتیں کر رہی ہے, حضور کے قدم پر اپنا قدم, پھر اپنے قدم پہ میرا قدم. کہنے لگی گھر چھوڑ آپ کہ پھر بتاؤں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور کے گھر پہنچ گئی, نبی کے قدموں پہ قدم, سیدہ فاطمہ کے قدم پر سیدہ حضرت علی کا قدم. جب گھر پہنچ گئی حضرت علی سے کہنے لگے علی میں تجھے بتاؤں, جب سے میرے ہوش سنبھالا اس چہرے کو علی المرتضیٰ نے دیکھا یا محمد الرسول اللہ نے دیکھا. میں نہیں چاہتی میرے جوتے پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جاتی, میں نہیں چاہتی میرے جوتے کے نشان کو دیکھ کے کہتا فاطمہ گزری ہے. علی باپ کے قدم کے اوپر میرے قدم اس لیے رکھا زمین کے ذروں سے بھی میرے جوتوں کا پردہ ہو جائے, اور اپنے قدم پر تیرا قدم اس لیے رکھوایا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی میرا پردہ ہو جائے. جب ایسے پردے دار عورت ہوگی تو پھر اس گود میں حسین آئے گا. جب پردہ اتار کے کنڈی پر لٹکا دے گی تو کتا بلا تو آئے گا, حسین کا غلام تیری گود میں کوئی نہیں آئے گا. آج میری بہنوں خدا کے واسطے
آج ہمارے سے جو غلطی سلطی ہو گئی جو آپ حضرات سے کہ میں بھی خطا کار ہوں، میں بھی کوئی گناہوں کا پتلا ہوں، میرے عزیزوں غلطی ہے انسان سے ہو جاتی ہے. آج اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، آج اللہ کو رو کے راضی کر لو. آج پروردگار عالم کو راضی کرنا آسان ہے. ایک آدمی قبرستان کے اندر کھڑا تھا، ایک آدمی بازار کے اندر کھڑا تھا، لوگوں کو دیکھ کے رو رہا تھا. لوگ کہنے لگے میاں کیوں روتا ہے؟ کہ ان کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے. کہ کیوں؟ کہ ان میں سے کوئی بھی صلح کرنے کو تیار نہیں. آج وہ صلح کرنے کو تیار ہے. چند دن کے بعد وہ آدمی قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا. میاں آج کیوں رو رہا ہے؟ کہ اللہ اکبر، آج قبر والے صلح کرنے کو تیار، عرش والا صلح کرنے کو تیار نہیں. یا اللہ مجھے بنانا کتنا آسان ہے، اور میں بندے مجھے بنانے کے لیے قیمت صرف 2 آنسو ہے، مجھے بنانے کے لیے قیمت صرف 1 مرتبہ یا اللہ میری توبہ کہنا ہے. مجھے بندہ زمین پر آنسو دکھاتا ہے، پروردگار عالم کو قیامت والی چادر بندے کو ڈھانپ لیتی ہے.